السلام علیکم ناظرین، مارچ کا پہلا ہفتہ تمام زوڈیک سائنس کے لیے کیسا ہوگا؟ سورج، چاند اور مرکری آپ کی زندگی میں کیسا چینج لائیں گے؟ کیریئر، محبت، دولت اور صحت کے ساتھ ساتھ ازدواجی زندگی اور آپ کی زندگی کے ہر پہلو کے متعلق آسٹرالوجی کے علم کی روشنی میں آپ پر کیسے ممکنہ اثرات پڑ سکتے ہیں؟ کیا احتیاطیں ضروری ہیں اور کن پروجیکٹس پر آپ کو کام کرنے کی ضرورت ہے؟ اپنی ویکلی ہوروسکوپ جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل فیض عالم ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ معزز خواتین و حضرات، ایریز یعنی برج حمل سے تعلق رکھنے والے افراد کے لیے یہ ہفتہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں خوشی تلاش کرنے میں گزرے گا۔ کیریئر کے حوالے سے آپ کے لیے نئے دروازے کھلیں گے۔ بعض ایریز مردوں کا یہ ہفتہ ان کے گھر کے کاموں میں بہت مصروف گزرے گا۔ ایسے لوگ جو اپنے پارٹنر کے ساتھ رہ رہے ہیں، ان کے رشتے میں رومانس اس ہفتے پرجوش طریقے سے ظاہر ہوگا۔ ہلکی پھلکی چھیڑ چھاڑ کے ساتھ انہیں اپنے پارٹنر کی طرف سے تعریفیں سننے کا موقع مل سکتا ہے۔ اس مہینے آپ کے لیے کسی سے خوشگوار شناسائی، جان پہچان یا دوستی کی شروعات ہو سکتی ہے۔ ہفتے کے مڈ میں ممکن ہے آپ کو تھوڑی مالی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے۔ عطارد کے برج دل میں ہونے کی وجہ سے ممکن ہے آپ کا واسطہ ایک ایسی ذہنی کیفیت سے پڑے جس میں آپ اپنے دماغ کو تھوڑا بند محسوس کریں۔ البتہ یہ کیفیت زیادہ وقت نہیں رہے گی۔ اس ہفتے آپ کو بچت پر توجہ دینی چاہیے اور انکم کے نئے ذریعوں کی طرف سوچنا چاہیے۔ ایک دفعہ آپ کی دولت بڑھ جائے تو پھر آپ کو اپنی مرضی کے مطابق پسند کی چیزیں خریدنے اور آزادانہ طور پر خرچ کرنے کا موقع ملے گا۔ آپ کے لیے اس ہفتے کا اختتام بہت اچھے انداز میں ہوگا۔ برج حمل میں چاند اندرونی سکون پیدا کرتا ہے۔ آپ کو اس ہفتے اپنے خیالات اور خوابوں کے متعلق سوچنا چاہیے۔ آپ کو چاہیے کہ اپنے فری ٹائم کو اپنی مرضی سے استعمال کریں۔ آپ کے لیے اس ہفتے ایسا مشغلہ اپنانا چاہیے جو آپ کی تخلیقی صلاحیتوں کو نکھار دے۔ برج ثور سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات، آپ کے لیے مارچ کے پہلے ہفتے میں کسی نئے پروجیکٹ کو شروع کرنا زیادہ مناسب نہیں ہوگا، تاہم کام کے دوران آپ پر الجھن سوار رہ سکتی ہے۔ البتہ اس ہفتے بہت سے معاملات میں آپ کا پہل کرنا آپ کو فائدہ دے گا۔ اگر آپ کسی گھریلو مسئلے کا شکار ہیں تو حالات کی پرواہ کیے بغیر معاملات کو سدھارنے کی کوشش کیجیے۔ اس ہفتے آپ کو کامیابی ملے گی۔ ہفتے کے آغاز میں آپ مینٹلی طور پر بہت سٹرانگ ہوں گے۔ برج دلو میں سورج کے اثرات کی وجہ سے عموماً مایوسی پھیل جاتی ہے، لیکن اس کا مقصد آپ کو مایوس کرنا نہیں ہوگا، بلکہ اس سے آپ مختلف اینگل سے چیزوں کو دیکھ پائیں گے۔ اس موقع پر ایسے لوگ جو اپنی محبت سے مایوس ہو چکے ہیں، ان کے لیے زندگی کو ایک الگ سے انداز میں دیکھنے کا موقع ہوگا۔ ہفتے کے درمیان کے دنوں میں مرکری کے اثرات کی وجہ سے آپ کے مینٹلی ریسورسز میں اضافہ ہوگا، لیکن ان دنوں میں اگر آپ صرف اپنی خواہشات کی رو میں بہتے رہے تو آپ وقت کی ڈور کو کھو دیں گے، یعنی آپ اپنا وقت ضائع کر دیں گے۔ اس ہفتے آپ کو اپنی پروفیشنل لائف پر توجہ دینی چاہیے۔ آپ کی ذاتی زندگی اس سے زیادہ رنگین ہو سکتی ہے جتنا کہ آپ کا خیال ہے۔ ہفتے کے اینڈ میں آپ کے لیے انتہائی کامیابی کے دن ہوں گے۔ بہت سے لوگ آپ کے معاملات میں دلچسپی لیں گے۔ برج حمل میں چاند آپ میں مقابلہ کرنے اور فائٹ کرنے کی ہمت پیدا کرے گا۔ اگر آپ کو یہ فیل ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی نہیں سمجھتا تو اس بارے میں آپ کو فکر نہیں کرنی چاہیے۔ اس ہفتے آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کی سوچ آپ کے متعلق بدل جائے گی، اور ہفتے کے اینڈ پر آپ خود کو سب کی توجہ کا مرکز پائیں گے۔ ایسے افراد جن کا تعلق برج جوزا یعنی جیمنائی سے ہے، مارچ کے پہلے ہفتے میں آپ کو اپنی کسی ناکامی پر خود کو زیادہ تناؤ میں نہیں رکھنا چاہیے اور اپنی انرجی کو ویسٹ ہونے سے بچانا چاہیے۔ اس ہفتے آپ کے لو ریلیشنز میں تھوڑی ناہمواری آ سکتی ہے، تاہم آپ کو اس ہفتے شاندار لمحات کا تجربہ ہوگا۔ ہفتے کے آغاز میں آپ کی بصیرت خصوصی طور پر سٹرانگ ہو جائے گی۔ اگر آپ اپنی بصیرت سے فائدہ اٹھا پائے تو آپ یقیناً ونر ہوں گے۔ جب سورج برج پائسز میں ہوتا ہے تو انسان کی جبلت اسے صحیح ڈائریکشن میں
لے جانے کی پوزیشن میں ہوتی ہے۔ اس ہفتے میں اپنے کام اور پرسنل لائف میں آپ کو ترقی ملے گی۔ آپ اپنی پرانی ہو جانے والی غلطیوں کو درست کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ آپ ایسے معاملات کو حل کر لیں گے جو آپ سے کچھ عرصہ پہلے حل نہیں ہو رہے تھے۔ برج دل میں عطارد کے ہونے کی وجہ سے ہفتے کے مڈ میں بعض جوزا افراد میں باتونی پن زیادہ ہو جائے گا۔ برج دل میں عطارد کے ہونے کی وجہ سے منفی اثرات پیدا ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ایکسائٹمنٹ میں کمی واقع ہوتی ہے اور خیالات بے اثر ہوتے دکھائی دیتے ہیں۔ ایسی حالت میں آپ قدرے بے چین ہو سکتے ہیں، لیکن اگر آپ خود کو ان اثرات سے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو فوری طور پر اپنے ماحول میں تازہ ترین گپ شپ لائیں۔ ہو سکتا ہے آپ کی باتوں میں سے کوئی بات آپ کے والدین یا فیملی اور قریبی لوگوں کو پسند آ جائے۔ البتہ ہفتے کا اختتام آپ کو اداسی اور بے حسی کی کیفیت میں مبتلا کر سکتا ہے۔ آپ کے لیے اس ہفتے یہ کافی بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے جب چاند برج حمل میں طلوع ہوتا ہے تو جوزا افراد میں دوسروں سے وابستہ مطالبات میں تیزی آتی ہے۔ آپ کی طبیعت میں دوسروں سے مختلف قسم کی ڈیمانڈز کرنے کا رجحان بڑھ جاتا ہے۔ آپ کو اس ہفتے اپنی انرجی لیول کو ہائی رکھنے کے لیے انرجی سے بھرپور غذا استعمال کرنی چاہیے۔ کینسر زوڈیک سائن سے وابستہ افراد کے لیے مارچ کے پہلے ویک میں یہ سوچنا چاہیے کہ آپ اپنی زندگی میں کس چیز سے ناخوش ہیں۔ سورج کے برج حوت میں ہونے کی وجہ سے آپ میں اپنے آپ کو گہرائی میں دیکھنے اور اپنے معاملات پر غور کرنے کے لیے بہترین ہفتہ ہوگا۔ اس ہفتے آپ کو کوئی بھی ریڈیکل سٹیپ نہیں لینا چاہیے۔ آپ کو بہتر زندگی شروع کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے سٹیپس لینے کی ضرورت ہے۔ ہفتے کے مڈ میں آپ کو کوئی اچھی نیوز مل سکتی ہے۔ عطارد کے اثرات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کسی پارٹی کا ارینج کریں، کیونکہ اس ہفتے آپ کے لیے محبت کی جیت سے لاٹری جیتنے تک کے لیے مواقع ہوں گے۔ ہفتے کے آخری دنوں میں آپ کے لیے چیزوں میں آسانی پیدا ہو جائے گی، جس کے لیے آپ کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ برج حمل میں چاند ہونے سے آپ کے ذاتی مفادات سامنے آئیں گے۔ اگر اس ہفتے آپ کو اپنا فری ٹائم گزارنا مشکل محسوس ہو تو آپ کے لیے سب سے بہتر اپنی روٹین لائف پر توجہ مرکوز رکھنا ہوگا۔ اپنے گھر، دکان یا گارڈن میں کام کرنا آپ کو بہت اچھا احساس دے گا اور آپ تناؤ سے بچ سکیں گے۔ لیو یعنی برج اسد سے وابستہ افراد کے لیے اس ہفتے پلینٹس کے اثرات کی وجہ سے آپ کی بڑی بڑی خواہشیں تو پوری ہوتی نظر نہیں آتی۔ البتہ ہفتے کے آغاز میں ممکن ہے آپ پر تناؤ کی کیفیت غالب رہے۔ اس ہفتے آپ کے کاروبار اور ذاتی تعلقات میں امن کا راج ہوگا اور آپ اپنے لیے لوگوں میں زیادہ توجہ اور احترام محسوس کریں گے۔ اس ہفتے آپ کے باس آپ کی تعریف کر سکتے ہیں اور آپ اپنے ساتھ کے لوگوں کی ہمدردیاں بھی جیت پائیں گے۔ ہفتے کے مڈ میں ایسے لیو خواتین و حضرات جو کفایت شعار ہیں اور اپنے پیسے کو فضول چیزوں میں ضائع نہیں کرتے، ایسے لوگوں کے لیے آسانی ہوگی۔ البتہ جو لیو افراد فضول خرچ ہیں ان کے لیے ماحول تھوڑا تنگ ہو سکتا ہے، کیونکہ دل کے گھٹنے بڑھنے کا ڈائریکٹ تعلق جیب کی حالت سے بھی ہوتا ہے۔ برج دل میں مرکری کے ہونے کی وجہ سے آپ میں اپنے جذبات اور خواہشات کو سمجھنے اور سوچنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ اگر آپ کوئی ڈیزائنر ہیں تو اس ہفتے آپ کو اپنی صلاحیتوں کو دکھانے کا موقع ہوگا۔ ہفتے کے آخری دنوں میں آپ اپنی ساکھ کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ برج حمل میں چاند والدین کے جذبات کو بڑھاتا ہے۔ ایسے لیو افراد جو شادی شدہ ہیں اور اولاد والے ہیں، اگر آپ کو محسوس ہو کہ اس ہفتے آپ کی اولاد آپ کے قابو سے باہر نکل رہی ہے تو ان کے ساتھ نرمی کا مظاہرہ کریں اور اپنی ناقابل برداشت انرجی کو کریشن کی طرف لے جائیں۔ چاند کے ابتدائی دنوں میں آپ کی ذہنی ایکٹیویٹیز میں اضافہ ہوگا اور آپ کسی نئی چیز میں دلچسپی لینا شروع کریں گے۔ برج سملا یعنی ورگو خواتین و حضرات کے لیے مارچ کا پہلا ہفتہ کیسا ہوگا؟ آسٹرالوجی کے مطابق ہفتے کے شروع میں اگر آپ اپنی صحت کے حوالے سے لاپرواہی کریں گے تو آپ کے بیمار ہونے کا اندیشہ ہو سکتا ہے۔ برج حوت میں سورج کے ہونے کی وجہ سے آپ اپنی زندگی کی مشکلات کو آسانی سے تلاش کر سکیں گے۔ اس ہفتے آپ کو اپنی محبت کی زندگی میں اسٹرانگ رہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایسے سملا خواتین و حضرات جو کنوارے ہیں انہیں اپنے آپ پر پریشانیوں کا زیادہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے۔ برج دل میں مرکری کے ہونے سے لوگ اپنے خیالات کے خود ہی اسیر ہو جاتے ہیں۔ اگر ان کے خیالات میں مایوسی ہو تو ان کی مایوسی اور گہری ہو جاتی ہے۔
البتہ جو لوگ خود کو بہتر رکھتے ہیں وہ اس صورتحال میں بہت بینیفٹس حاصل کر لیتے ہیں۔ آپ کو اس ہفتے مصیبتوں کو زیادہ اہمیت نہیں دینی چاہیے۔ اس ہفتے ورگو افراد کو خطرناک کاموں اور کسی بھی معاملے میں رسک لینے سے دور رہنا چاہیے۔ اگر آپ نے بہت زیادہ جوش دکھایا تو ممکن ہے آپ اپنا پیسہ ضائع کر دیں گے۔ ایسے خواتین و حضرات جن کا تعلق برج میزان یعنی لبرا سے ہے، آپ کو اس ہفتے کے آغاز میں کسی نئے کام کا آغاز نہیں کرنا چاہیے۔ ہفتے کے پہلے دنوں میں آپ کے ارادوں میں عدم استحکام ہو سکتا ہے اور اس کی وجہ آپ کی جنس مخالف کی طرف توجہ ہو سکتی ہے۔ پائسز میں سورج کے اثرات کی وجہ سے آپ اپنے ادب آداب کی وجہ سے لوگوں میں ممتاز ہو سکتے ہیں۔ اس ہفتے آپ کے لیے اپنے کیریئر میں آگے بڑھنے کا بہترین وقت ہوگا۔ ہفتے کے مڈ میں آپ جو بھی عملی قدم اٹھائیں گے وہ درست ثابت ہوگا۔ برج دل میں عطارد کے اثرات کی وجہ سے آپ میں اپنی ضروریات کو ٹھیک طریقے سے سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی۔ اگر آپ میں کوئی لبرا فرد کسی ذاتی یا گھریلو مسئلے میں ہے تو اس سے نمٹنے کے لیے آپ کو اس ہفتے جلدی نہیں کرنی چاہیے اور فی الحال ان مسائل پر تھوڑا اور غور کرنا چاہیے۔ ایسی حالت میں اگر آپ اپنے کسی دوست سے مدد طلب کریں گے تو آپ کو خاطر خواہ کامیابی حاصل ہوگی۔ ہفتے کے آخری دنوں میں برج حمل میں چاند کے ہونے کی وجہ سے آپ کا صحت مندانہ طرز زندگی آپ کے لیے انتہائی عام ہو جائے گا۔ چاند ان دنوں میں ممکن ہے آپ کے جوش اور پریشانی کے جذبات کو بڑھا دے۔ ان دنوں میں آپ کے لیے ماحول کو خراب ہونے سے بچانا چاہیے۔ خدا نخواستہ اس ہفتے ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی فزیکل ایکٹیویٹی کے دوران آپ کو چوٹ لگ جائے، لہذا احتیاط برتنا آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ ایسے خواتین و حضرات جن کا تعلق برج عقرب یعنی اسکارپیو ہے، آپ کے لیے اس ہفتے کے واقعات آپ کو صحیح اور فائدہ مند راستے کے انتخاب کے لیے بہت اچھا وقت دیں گے۔ کیریئر کے حوالے سے آپ کے لیے نئے مواقع ہوں گے۔ آپ کو اپنی رومانٹک لائف میں بہت فرحت بخش احساس ہوگا۔ اپنے پارٹنر کی طرف سے آپ کی تعریف کی جا سکتی ہے اور آپ کا یہ ہفتہ خوشگپیوں میں گزرے گا۔ البتہ ممکن ہے یہ ہفتہ آپ کی چاہت کے مطابق شروع نہ ہو۔ برج حوت میں سورج کے اثرات کی وجہ سے بعض اوقات آپ کے ذائچے میں پریشانی نظر آتی ہے۔ ممکن ہے بعض عقرب خواتین و حضرات کو اپنے گرد اس ہفتے سازشیں ہوتی نظر آئیں، لیکن آپ کو گھبرانے کے بجائے اپنے ارد گرد نظر رکھنی چاہیے۔ چیزوں اور لوگوں کے بدلتے رویوں پر دھیان دینا چاہیے اور یقین رکھنا چاہیے کہ خدا نہ چاہے تو کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا، اور دراصل جو آپ پر ظلم کرے گا حقیقت میں وہ خود پر ظلم کرے گا۔ ہفتے کے مڈ میں ممکن ہے کچھ لوگ حالات کی تبدیلیوں اور جذبات کی زیادتی کی وجہ سے تھکن زدہ ہو جائیں اور اپنے جذبات کو دبا لیں۔ برج دل میں مرکری کے ہونے سے آپ میں زبردستی اور تشدد کے برداشت کرنے کا مادہ بہت کم ہو جاتا ہے۔ اس صورت میں حالات سے لڑنے کے لیے آپ میں اپنی برداشت کی قوت کو بڑھانے کا رجحان پیدا کرنا ہوگا۔ ہفتے کے آخری دنوں میں آپ کی لائف میں کچھ نئے معاملات شروع ہوں گے جن میں آپ بہت جوش و خروش سے حصہ لیں گے۔ اس ہفتے کو اگر آپ کتابیں پڑھنے اور کچھ سیکھنے میں گزاریں تو آپ کافی بہتر طریقے سے یہ ہفتہ گزار لیں گے۔ سیجیٹیریس یعنی برج قوس سے وابستہ خواتین و حضرات کا مارچ کا پہلا ہفتہ کیسا گزرے گا؟ ایسے افراد جو سیجیٹیریس ہیں، آپ معمول کے مطابق اس ہفتے میں داخل ہوں گے۔ آپ کے لیے چیزیں نارمل رہیں گی، البتہ اس ہفتے آپ کو اپنی ذاتی زندگی میں اپنی محبت کا دفاع کرنے کے لیے کام کرنا ہوگا۔ آپ کو اس ہفتے اپنے خیالات کو جمع کرنا آسان ہوگا۔ برج دل میں مرکری کے ہونے کی وجہ سے آپ بہت بہادر اور فیصلہ کن موڈ میں رہتے ہیں اور آپ کو اپنے راستے میں نظر آنے والی رکاوٹیں نہیں لگتی۔ ہفتے کے اختتام پر آپ کو پیسے کے معاملات میں محتاط رہنا چاہیے۔ آپ کو اس ہفتے چڑچڑے پن اور بے صبری سے بچنا چاہیے تاکہ آپ کے رشتوں میں غلط فہمیاں پیدا نہ ہوں۔ اس ہفتے آپ کو لین دین اور بڑی خریداری بشمول مہنگے کپڑوں اور جیولری سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ آپ مالی پریشانی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ برج جدی یعنی کیپریکارن خواتین و حضرات، آپ اس ویک کے پہلے دنوں میں بہت اچھا کام کرتے ہوئے داخل ہوں گے۔ برج حوت میں سورج آپ پر ایسے اثرات ڈالے گا کہ
آپ دنیا کو کسی نہ کسی طرح خاص طور پر شاندار انداز میں سمجھ پائیں گے۔ اس ہفتے آپ ہر جگہ خود کو بہت پرسکون محسوس کریں گے۔ آپ کو ایسے سفر کا موقع مل سکتا ہے جس میں آپ بالکل بھی تھکن محسوس نہ کریں۔ یہ سفر آپ پر خوشگوار اثرات چھوڑے گا۔ ہفتے کے مڈ میں آپ کافی ایکٹیو ہوں گے، البتہ قدرے ہلچل محسوس کر سکتے ہیں۔ آپ کے مالی معاملات اس ہفتے ٹھیک چلیں گے۔ برج دلو میں مرکری کے ہونے سے اس ہفتے آپ صاحب قدرت ہو جائیں گے اور آپ کی چھٹی حص آپ کو بہت مدد فراہم کرے گی۔ آپ کے کاروبار میں آپ کو نئے کلائنٹ یا منافع بخش لوگ ملیں گے۔ اس ہفتے آپ کو کسی مشترکہ سرمایہ کاری کی دعوت مل سکتی ہے، لیکن اس کا انحصار آپ کی دلچسپی پر ہوگا۔ ہفتے کے اختتام میں چاند کے برج حمل میں ہونے کی وجہ سے آپ میں بے ساختگی کی کیفیت پیدا ہوگی۔ آپ اچانک سے خیالات کو نئے انداز میں محسوس کریں گے۔ آپ کو اس ہفتے کسی ایسی ایکٹیویٹی میں شامل ہونا چاہیے جس میں شامل ہونے کی آپ کو ضرورت ہے، ایسی ایکٹیویٹی جس میں آپ کی تخلیقی صلاحیتیں کام کر سکیں۔ ایکویریس یعنی برج دلو سے منسلک خواتین و حضرات، ہفتے کے پہلے دنوں میں سورج کے اثرات کے تحت آپ میں زیادہ رومانس کی لگن ہوگی۔ اس ہفتے آپ رومانٹک احساسات کے ساتھ ساتھ لوگوں پر آسانی سے بھروسہ کر لیں گے۔ ایسے لوگ جو شادی شدہ ہیں یا بھی کنوارے ہیں، دونوں کے لیے اس ہفتے میں اس حوالے سے بہتر صورتحال رہے گی۔ ہفتے کے مڈ میں آپ کے لیے کسی چیز پر توجہ رکھنا اور دھیان دینا تھوڑا مشکل ہو جائے گا، البتہ مرکری کے برج دلو میں ہونے کی وجہ سے آپ کی وجدان کی خصوصیت میں حیرت انگیز اضافہ ہوگا۔ آپ کو اس صورت میں اپنے وجدان پر کام کرنا چاہیے اور خود کو اس میدان میں آگے جانے سے نہیں روکنا چاہیے۔ اگر اس مہینے آپ اپنے اندر کسی چیز کے خلاف احتجاجی جذبات محسوس کریں تو آپ کو اپنی روحانی اور وجدانی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ہفتے کے اختتام پر برج حمل میں چاند کے اثرات سے آپ کی ایموشنل لائف میں تیزی پیدا ہوگی۔ ایسے میں اگر آپ کسی حقیقت کی کھوج کے لیے کام کریں گے تو آپ کو اپنے قریبی ساتھیوں اور حالات کی صورت بالکل مختلف نظر آئے گی، جس سے آپ اپنے آنے والے وقت کے لیے پلاننگ کر پائیں گے۔ ایسے خواتین و حضرات جن کا برج حوت ہے، ان کے لیے اس ہفتے میں پریکٹیکل ہو جانا زیادہ بہتر ہوگا۔ البتہ اس ہفتے آپ کو اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے اور اپنے کام کاج کے متعلق زیادہ فکر و تشویش سے بچنا چاہیے۔ ہفتے کے شروع کے دنوں میں آپ کا وجدان حقیقی آبزرویشنز کے لیے آپ کو بصیرت دے گا۔ معزز خواتین و حضرات، سورج جب برج حوت میں ہوتا ہے تو آپ کی حساسیت میں اضافہ کر دیتا ہے۔ آپ بہت سینسیٹیو ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات آپ کے احساسات اس حد تک بڑھ جاتے ہیں کہ آپ چیزوں کو حقیقی حالت کو سمجھنے لگتے ہیں۔ اس ہفتے آپ کی ایسی تدبیریں بھی کام کریں گی جو پہلے نہیں کر رہی تھیں۔ ایسے لوگ اس ہفتے آپ کی زندگی سے دور ہو جائیں گے جو آپ سے دل میں دشمنی کے جذبات رکھتے ہیں۔ آپ میں نئے شوق ظاہر ہوں گے، تاہم آپ کو اس ہفتے اپنے دل دماغ کی زیادہ ماننی چاہیے۔ ہفتے کے درمیانی دنوں میں آپ میں تجسس، پروفیشنل اور پرسنل معاملات میں پراگرس دیکھنے کو ملے گی۔ برج دلو میں مرکری آپ کے دماغ کو تیز کرے گا اور آپ تیز دماغی کا مظاہرہ کریں گے۔ اس خصوصیت کی وجہ سے آپ جن سے مخالف پر بھی گہرا اثر چھوڑیں گے۔ ہفتے کے اینڈ پر آپ کے جوش و جذبے کے ساتھ ساتھ آپ کی کسی معاملے میں آزمائش بھی ہو سکتی ہے۔ برج حمل میں چاند آپ کو رسک لینے کی طرف مائل کرے گا اور آپ میں خطرے کا احساس کم ہو جائے گا۔ معاملات میں دلیری دکھانے کے ساتھ ساتھ آپ کو اس ہفتے چوٹ لگنے، جلنے یا خدا نخواستہ کسی حادثے کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ احتیاط آپ کو بہت فائدہ دے گی۔ اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔